قسم کھا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ تیرا تیرا رہے جنہوں بلال تکدا اے امارا اے مارا کھامدا پر بوہا چھڑ کے نہیں جامدا ایک بار جس نے تکیا میرا کلندری اگر اسمانہ تک واپس نہ جاوے حدیدی بہن تک حیا دار بنے ایک بار جس نے تکیا مر کے نہیں اٹھ سکیا زلفا پھپایا رب نے زلفا پھپایا رب نے پٹھیاں بٹھایا سب نے تقدیر جب کوئی آ گیا تقدیر جب کوئی آ گیا زلفا میں کنڈل پا لیا سبحان اللہ گج کے بولو سبحان اللہ تقدیر جب کوئی آ گیا زلفا میں کنڈل پا لیا چوری پیشانی پھپ دی ایک لے دور بچ دی کوئی دیوا روشن مندا کوئی ٹکرا آکے چھپندا سنی تو تڑپی اکھیاں وہ سرخ کالیاں میرا کلندر اکھیاں میں سرخ کالیاں لکھ لکھ ایاماں والیاں اکھیاں میں سرخ کالیاں لکھ لکھ ایاماں والیاں ہنس ہنس کہہ کے رام دے بس تھوڑا تبسم ہر نام دے کون پیغمبر حدیثی پاک تعریف کرتی ہے ہم سن لیا اللہ کی قسم باپ حیا والا ہوتا ہے پر ہاتھ کہہ دیا اکھا تو حیا نہیں جو فاطمہ تے زینب تے رقیہ تے نے کلثوم نے باپ دیا اکھا تو حیا پایا اور پتہ چلتا ہے استاد حیا والا ہو شکیت بھی حیا دار بنتا ہے امام حیا دار ہو مقتدی بھی حیا دار بنتا ہے اگر خطیب بھی حیا والا ہو سننے والے بھی حیا دار بنتے ہیں اگر کائنات کا سچ و حیا دار بن جائے پھر اس علاقے کے لوگ حیا دار بنتے ہیں اگر سی پی او تو بی پی او حیا دار بنے پھر اس علاقے تحصیل کے لوگ بھی حیا دار بنتے ہیں اگر پاکستان کے حکمران حیا دار بن جائے پھر کعبہ کے رب کی قسمیں پنجاب کا وزیر اللہ جدو حیا دار بنے گا پھر پنجاب کا جواب حیا دار نظر آئے گا اور جدو لیڈر بغیرت بن جائے پھر قومہ حیا دار نہیں جو بن دیا جدو لیڈر آتے کرے بے حیائی عام ہو جائے پھر قوم بھی بے حیا بنتی ہے پھر نہ بوالے بول کماگا کسی کے سینے پہ لاکھ بوال گزرتی ہے گزر جاوے کوئی پاکستان کی حکمران بننے والی مریم نواز نیٹ کے ذریعے آن لائن کو ہوتا دیوانہ پہ سنے جب کام کے پیر نے فرمایا عورت کدے بھی حکمران نہیں بن سکتی آقا نے فرمایا عورت اپنے چہرے کا جو
شمار کرتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ وَهِيَ زَانِيَةٌ صحیح البخاری ہے آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے علاوہ اپنے خامد کے علاوہ اپنے پتر کے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ اپنے ماموں کے علاوہ اپنے تایا چچا کے علاوہ اپنا چہرہ ننگا کرتی ہے پتھی کا پتر ہوگے تب بھی سن لے نامنے کے پتر سامنے چہرہ ننگا کرتی ہے اپنے چہرے میں سیدھے سر کر کے بازار کی چلتی ہے فرمایا بھائیہ سامیہ تو سامیہ پہ آ سکتی ہے بدکار پہ آ سکتی ہے اور مومنہ کی لیڈر ہو سکتی قبول ہو سکتی بڑے پریشان بیٹھے ہو ہاتھ چوک کے بولو ہو سکتی بھڑیا نہ جانا تسا نہیں جانا ہاتھ چوک کے بولو تمہیں پیغمبر کرے اور حکمران نہیں بن سکتی ہسی ہرگز ان حکمران من لے تیار نہیں ہوگا کہ ہاں میں تینوں رکھا گا اما جی خلاق کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ نے اما جی خلاد نے پتہ چلتا دے تیرا پتر میدان جنگ دے اندر لڑتے تیرے پتر دے جسم دے لہو لوہان کر دتا گیا وے تیرا پتر شہید ہوا اما جی خلاد ادھر دنیا نے اپنے بدن دے اوپر کپڑا لے آوے اما جی خلاد نے اپنا چہرہ ننگا کر لیا تنے چہرے نو ڈھانپ لیا اما جی خلاد ایت میدان جنگ بل نکل گیا نے ہتھاں دا پردہ کیتا قدماں دا پردہ کیتا اپنے چہرے دا پردہ کر لیا وے اتر بانایا میرے خلاد تیرا پتر دے میدان دے اندر لڑتے شہید ہو گیا نہیں خلاد تینوں پردے دے پہ ماں جی نے بتائے ہی جواب دیتا پیغمبر کے صحابیہ میں آبیہ نے سن لیا مکے والوں پیغمبر کے دشمنوں سنو تو سے فرمایا پتر خلاد دا شہید ہویا خلاد دا حیات شہید نہیں جو ہویا خلاد دی غیرت شہید نہیں ہوئے لکھاں پتر اللہ دی راہ اندر کٹ جا پھر میں خلاد کدے بھی اپنے چہرے نو ننگا کرے گی نہیں جو کرے گی آج پٹنا کٹنا ننگے منہ شوکا میں آج شہیداں تے ماتم کرنا بڑا آسان کام ہے اما جی خلاد نے حیات کا سبق دیتا فرمایا لوگوں اگر پتر کٹ جائے اگر پتر کی موت کی خبر ملے ادارہ جاگے اٹھیا نہ کر چار پائی دے وعدے نہ کر کے لوگوں کا وعدہ نہ سنایا کر اللہ پاک دے قسمے اما جی خلاد نے کہ تو میں نے دسیا لوگوں اگر پریشانی آوے اگر ازمائشاں آوے اگر مصیبت آئے بے غیا بن کے زندگی میں گزار دے حیادار بن کے زندگی گزار دے اللہ کا نبی قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا منظر جگہ پہ میرا ہنج تشریف فرمانے آپ لیٹے نے اما شاہدہ ہجرا دیتے دروازہ کھٹکھٹا ہے فرمایا من دخل باب کھول دروازے پہ ہم ابو بکر پھر دروازہ کھٹ گیا آقا فرماتے ہیں اشتر بڑھاو پھر دروازہ کھٹ گیا کون جنہا دروازہ کھٹکا رہا ہے عمر آیا ہے اشتر بڑھاو عمر اندر آ گئے پھر دروازہ کھٹ گیا کون دروازے پہ صحیح البخاری ہے ہاتھ والا حیا والا آیا پہلے بھی حیا والے آئے ابو
صدیق حیا والے نے سید عائشہ حیا والیہ نے اگر صدیق حیا والے نے صدیق دی بیٹی اسماء حیا والی ہے اگر فاروق حیا والے نے فاروق دی بیٹی پیغمبر دی بیوی حیا والی ہے پتہ چلتا کہ باپ حیا دار جدوں بن جاوے پھر اولاد بھی حیا دار بنی نظر آئے گی تیسرے نمبر تے آن والا دورہ خلیفہ دورہ جواب میرے پیغمبر کا عثمان آیا جنوں پیار کہتے کہ کہو رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ جو صحابہ کو کہہ جا اللہ تو راضی امت پہ بھی راضی ہو جا آن والا ہجے نمبر تو عثمان آیا صدیق آئے آقا لیٹے رہے ہمری تو کپڑا نہ کیتا فاروق آئے آقا لیٹے رہے ہمری تو کپڑا نہ کیتا آن والا زندو رہن آیا آن والا شہید آیا آن والا پیغمبر کا حیادار جماعت عثمان آیا آن والا حافظ قرآن آیا آن والا امت کا غمخوار آیا آن والا کعبہ پہ رب کی قسم وہ آیا ہے جن پیغمبر کیا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیاں عثمان کا ذکر دبا میں تیرے نکاح پر پیش کرتا جاتا اگر دماغ حیات والا ہو بچی فوتوں پہ سسر دوسرا رشتہ دے دیتا ہے اور پتہ چلتا کہ پیغمبر بھی حیات والا سی پیغمبر دیا بیٹیاں بھی حیات والیاں سر پیغمبر کے اصحابہ بھی حیا والے سر عثمان دروازہ کھڑکایا آقا فرماتے نے عائشہ رک جاؤ دروازہ نہ کھولو میرا پیغمبر بیٹھے نے اپنا کپڑا اپنے پنڈلی تے کیتا فرمایا عثمان اندر بلاو عثمان اندر آئے آقا بہ گئے انہوں نے کلمات کرنے تو بعد ابو بکر آئے چلے گئے عمر آئے چلے گئے عثمان آئے چلے گئے عائشہ فرماتی نے میں پوتا ابو بکر آئے بیٹھے لیٹے رہے عمر آئے لیٹے رہے پنڈلی پہ کپڑا نہ کیتا عثمان آیا اسا پنڈلی پہ کپڑا کیتا اٹھ کے بہ گئے آقا فرماتے نے عائشہ پیاری ہوتا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا محمد کرتا ہوتا گیا کیوں نہ کرا جدا گیا عمر کرتا ہوتا گیا کیوں نہ کرا جدا گیا ابو بکر کرتا ہوتا گیا کیوں نہ کرا جدا گیا ملائکہ کا سردار جبریل کرتا ہوتا گیا کیوں نہ کرا جدا گیا رب جلیل کرتا جدا گیا رب کرتا روپ گیا ہو سکتے ہاتھ بڑے بڑے زبانہ کھول کے پیغمبر کے صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے نے اللہ کی قسم اٹھا کے آقا کا اگر انہوں نے دیکھے گا سارے نے سارے حیات پہ کر پیغمبر کے صحابہ حیات والے نظر آن گے ہونا دیا راتہ گزریا حیات اندر ہونا کا دن گزریا دونوں حیات اندر گزریا مینوں یاد آیا حضرت عبداللہ بن عباس وہ رضی اللہ تعالی ہمیں فرماتے نے ایک دن کا منظر اپنے شگرد نے حضرت عبداللہ پر آ رہے نے عباس کے بیٹے نے پیغمبر کے کزن نے آقا کے چچا زاد ہیر لگ دینے علی کے چچا زاد بھائی لگ دینے حضرت عبداللہ فرماتے نے اپنے شگرد نے اور شگردہ اگر جنتیا عورت نے دیکھنا چاہتا ہے اور چل دی پھر تو جنتی عورت ہے دیکھنا چاہتا ہے
حبشی عورت کالے تھے رنگ دے موٹا تھیا جسم ہے فرمایا وہ تیری سامنے آ رہی ہے اللہ پاک دے قسم ہے آپ چل دیا پھر دیا جمتی عورت عبداللہ دے سے گرے پوچھ دے عبداللہ کہ میں جنت دیا بچھارتا دے رہے ہوں فرمایا کہ دینا منظرت جگہ میں بھیڑ دے کون ہے میں بیٹھا رہا عورت چل گیا پیغمبر دے کھول آئیے دے آکے آتی ہے اللہ پر نبی جو کہ تو میں ملکی دا دورا پھرتا سونیا میں بھوپا میرے جسم دے کپڑے اتر جاتے نے میرا جسم بے حیا ہو جاتا ہے سونیا میں بھوپا دعا تے کرو اللہ پاک میں نو شفا عطا کرے سننے والا رحمت للعالمین نبی ہے اللہ کیا کا فرماتے ہیں رفی القلم ہم سلاستنا جنہ بندیاں تو اللہ قلم چک دے ستا پیا بندہ قرآن پڑھے تے اجر نہیں اگر گاڑیاں کھڑے گناہ کوئی نہیں وہ ستا پیا 10 سال تو چھوٹا بچہ ہوتا گناہ نہیں ایک دیوانہ گناہ کوئی نہیں آقا فرماتے ہیں بھوتے بے ہوش ہو جاتے ہیں ہماری قلبہ پالتے ہیں تیرے پہ تو گناہ کوئی نہیں پر بی بی نے پتہ کی جواب دیتا ہم بھی میں بھوپا ہوتے میں بھی پتہ دے گناہ نہیں پر سونیا میری خیالت پہ گزارا نہیں کر دی میرا بدن ننگا گھومے غیر محرم دی نظر پہ جاوے کیا کا فرماتے ہیں او بی بی میں دعا کرنا اللہ تے میں شفا تے دے گا پر دعا کرنا اگر صبر کرو گے اللہ دے بدلے جنت دا حقدار بنا دے گا جب بی بی آتی ہے میں بوپا سوچی پہ گئی آقا فرماتے نے جواب دے جیرا چک کے اللہ والا دیے میں بھوپا میں بیماری تو صبر کاری لگا گی میں بھوپا دعا تو کرو اللہ پاک میں نو شفا نام دے پر جب میں نو دورا پڑے سونیا میں بھوپا میرا پردہ برقرار رہے آقا دعا کے دیے آقا نے ہاتھ چکے اللہ حیادار عورت نے اپنے بیماری دا فکر نہیں اپنی اپنے شادیاں دا فکر نہیں اگر فکر لگیا تو حیا پہ لگیا حسن نبی دیا اصحابیہ حسن پیغمبر دیا دیوانیاں تے پروانیاں انہوں یاد آیا ہمہ شافی امشیہ صدیق دی بیٹی ہے حضرت زبیر دی بیوی ہے ایتا نام ہمہ جی اسماء بنت ابی بکر خبر رضی اللہ کہ میرے محبوب دی شادی لگ دی ایک دن دا منظر ہاتھ دا کوئی جوان الفاظ کہہ جائے ساری اندے کاربانی اللہ دی قسم پیغمبر دی حدیث دا جنابہ کر دے پیغمبر دے فرمان دا چلا دا کٹنا ڈالا حیات دار کے مومن نہیں ہو سکتا اللہ نبیہ دیا بیویاں کو کہہ رہا فرمایا سونیا نبو کا اعلان کر دو اللہ کے سباب کا اعلان کرا اللہ فرماندے میں امی ازواج کا وبنات کا ونسائل مومنین اپنی بیویاں کو کہہ وبنات کا اپنی بیٹیاں کو کہہ ونسائل مومنین مومناتیہ ماما نے کہہ اللہ کون نے مومناتیہ ماما فرمایا یدنینا علیہنہ ان جلابیب ہنہ ذالک ادنا ایو رفنا فلا یوزئی
اللہ فرماتے ہوئے سونے کہہ دو کرو نکلنا دے چہرہ ٹاپ کے نکلنا اس سالی نو اللہ آدر کرتا اپنے پہنوئی تو پڑھتا کرے اے حکم نہیں کرتا اگر بی بی دے نال بے حدہ گفتگو کرنا اپنی سالی نال بے حدہ گفتگو کرے اور طلب پر دی سالی لگ دی ہے ابو بکر دی بیٹی لگ دی ہے عائشہ صدیقہ دی اچھیہ لگ دی ہے عبدالرحمن دی صدقی ہمشی ہے حضرت زبیر دی بیوی لگ دی ہے آپ ساکب دی حیادار ہے اتنی شرما والی ہے اللہ کی قسم ہے پھر میں شروع تو کیا اگر پیغمبر نے صحابہ کو نمازی بنایا اور نمازی بنے اگر نبی نے صحابہ کو حج کرم کا حکم دیتا حاجی بنے اگر نبی نے جہاد کرم کا حکم دیتا صحابہ مجاہد بنے اگر حیا کا حکم دیتا پھر صحابہ حیادار بنے صحابہ حیادار بنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے آقا دیتے نے صحابہ نال نے حضرت اسماء نے اپنے سر کے اوپر کٹڑی اٹھائیے آقا علیہ السلام نے ویکھیا آقا فرماتے نے اینی اسماء سوارو تو سوارو جا اسماء آنا میری اپنی تے بہ جا آقا نیچے اتر آئے اللہ کی قسم میرے نبی نے ہمت نال پہنا جیسا سلوک کیتا ہے روٹیاں جیسا سلوک کیتا ہے آقا فرماتے ہیں اسماء آنا سواری تو بہ جا ہمت اسماء نظرہ چکایا نے پیغمبر نے جواب دیتا فرمایا سونیا میں بوپا میں بتاوے اسی میں روح نے باپ بھی لگ دو سونیا میں بوپا تینوں پتا وے اسی عائشہ کو خامد بھی لگ دو سونیا میں بوپا تینوں پتا وے میں تواڈی بیٹی تو امت کے اندر آ پھر سونیا میرا خامد زبیر ہے تو غریب ہے بڑی غیرت والا ہے بڑا حیادار سونیا میں بوپا میری غیرت گوارا نہیں جو کر دے میں زبیر دی غیر موجودگی جو تو ابھی سواری کے سوار بھی ہو جاگا یہ سواد صحابہ میں سواری تو چڑھا کسے کبھی نظر بھی پہ جائے اسماء گوارا نہیں جو کر دے لوگوں کو پتہ چلنا نبی نے صدقہ یادا بڑھایا پہ ساتھیاں حیادار بڑھیا نورایا میں گل مکاتا میں یاد آیا ہاتھ کا کوئی کالا اپنے ماں بارے کے الفاظ کہہ جائے امام مہدی آئے گا اللہ شاہو قبر چکن دے گا اللہ میری توبہ اللہ شاہو کوڑے مارے گا میں سے امام تو لعنت پاوا گا جناب شاہو کوڑے مارے گا رب کعبہ دی قسم کھا کے میں ہاتھ دی تیری سوار کھا لیا حرکت دے تیری کتاباں چ لکھیا امام مہدی صدیق نو قبر کو کٹ کے مارن گے اللہ کی قسم وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا جو آل رسول کا گستاخ ہوئے جو ازواج مطہرات کا گستاخ ہوئے جو عائشہ کا گستاخ ہوئے اور رب دا دلی کے امام نہیں ہو سکتا اللہ نے صدیق بھی قبر کی حفاظت ہاتھ تو لے کے قیامت ذکر کی صدیق دنیا تو گئے آقا دنیا تو جان تو پہلے فرمایا لعن اللہ اليہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ کو جنہوں نے نبیہ دیا قبران پختہ بنایا اللہ میری قبر کی حفاظت کر اور قبر کے نام صدیق
سفر میں جدی حفاظت خدا کرتا ہے، عمر کی قبر کی حفاظت خدا کرتا ہے، بھائی عائشہ کی قبر کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ کون؟ معاشہ پیغمبر کے حجرے اندر حقات غشی تاری ہوئی، پیغمبر کے جبریل آئے، فرمایا عائشہ سن لے، ملائکات کا سردار، اسرائیل کا سردار، میکائیل کا سردار، اسرافیل کا سردار آیا، آ کے جبریل نے کہا عائشہ میرے رب کا سلام آیا، عائشہ کے منہ جبریل کا بھی سلام آیا، تیرے حیات کے رب کا قرآن آیا۔ وہ جنہ بھی حیات صورت النور کر آئے نہ بننا تیرا ایمان قرآن مکمل لو نہ مننا تیرا کتاب نس سپارے لے کے امام پکڑی غار چ بڑھ کے اللہ کی قسم تیرا زبان تو نکلیا کوئی کالا کدے ابو بکر مومن جی ابو بکر اللہ کی قسم تھوڑے بندر نے ایک کلپ سنیا ذرا توجہ نہ سنی کہنے لگا اگر تیرا نبی دا یار صدیق جرت والا سی پھر غار کے اندر ان راتاں تو تم کیوں چھپ گیا؟ مومن چھپتا نہیں۔ میں کیا سن اور غار چکے قرآن بنیا ثانی یسنین اس ہوا ان غار اللہ تذکرہ کیتا اگر میرا صدیق دن غار چلیا تو پشتل کرنا تیرا امام 1400 سال کا غار چڑھے ہے تیرا نکلے گا اور نکل پشتل نہیں کرنا تو ہمیشہ نو کھوڑے بچن کے ناز اللہ اور ہاتھ ٹپ کرنا جان کے اور ناتاں تو رب انتقام کرنا لے گا جنہ ہاتھاں دے بارے اللہ نے کہا ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم ایشا تیرے حق ہی حیات والے نے سبحانکا رب پاکے ایشا پاکے سبحانکا ھذا سبحانکا کا مراد کون ہے؟ اللہ نے کہا سبحانکا ھذا بہتان عظیم ایشا تیرے حق ہی پاک نے ایشا تیرے قدم بھی پاک نے ایشا تیری کان بھی پاک نے ایشا تیری زبان بھی پاک ایشا تیری چال رفتار بھی پاک ایشا تیرا بستر بھی پاک ایشا تیرا محبوب بھی پاک ایشا تیری اولاد سیدہ فاطمہ بھی پاک ایشا تیرے نواسے حسن حسین بھی پاک نے ایشا تیرا دماغ علی بھی پاک پیاری تیرا پاپا صدیق بھی پاک معاشا کے بہتان لگا معاشا بھی معاذ اللہ بے حیا کہن پاگرہ نے بے حیا کیا پاک کرنے والے رب کائنات نے پاک کر کے دکھایا فرمایا کافرو کن قوم کے سنو نماز کو کن قوم کے سنو نا عائشہ کے گستاخو کن قوم کے سنو پھر میں کہا گا رب کیا ابو جان کن قوم کے سن رب کیا ابو لاب کن قوم کے سن اور نبی دیا بیویاں تو شک کرنے والوں کن کھول کے سنو اردو اللہ کیا نبی دی بیوی تو عبداللہ بن ابی دی آل اولاد نبی دی بیوی تو مطالعان والوں سبحانکا سبحانکا اللہ کی باری اللہ کا کالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہ کی ذات کی باری اللہ کا سبحانہ رب جلالا اللہ پاک اللہ بلند سبحان رب العظیم اللہ پاک اللہ بہت بڑا معاشہ کے بارے بہتان لگا اللہ نے کہا بہتان ہی نہیں سبحانکا ایشا تو پاک اور ملا پاکر مجلسی تیری
قبر تے کروڑا لانتا میں کہاں گا ناصر عباس تیری قبر تے کروڑا لانتا اور تنہارے والے کن کون کسن کوئی وسیم عباس جمنا جاگ دے زاکر سنے کوئی مور کنڈے دے ماں پارے گا زاکر بے حیا دے کن کون کسنے اللہ کیا اے شامی پھونکنے والے بے حیا دے ہو سکتے ہو ذاتی دولاد ہو سکتے ہو منافی پیدا مارتے ہو سکتے ہو پر ایشا سبحان کا پاک حاضا بہتان حاضا بہتان اپنی بیوی کی گواہی تو دے اپنی بچی کی گواہی تو دے کوئی ساتھ دندہ کوئی ساتھ دندہ کوئی مما تچا دندہ ایشا تیری گواہی فرشات عمر دندہ فرشات عمر کا رب دندہ فرمایا سبحان کا حاضا بہتان عظیم جاؤ چیلنج ایتا معاشا کی عظمت کا یا اور قیامت کر معاشا نماد اللہ کاریاں دن والے آپ لانتی ہو سکتے ہیں معاشا بھی حیا والی ہے معاشا جی حال لادنی حیا والی ہے ہمیں معاشا کو ہسی ماں نہیں مان دے ہسی نبی دیا بیویا نو امت دی ماوا نہیں مان دے ہمیں کہا ظالمہ ہوتے ماوا ہی رب نے کیا مومنہ دیا نے ہوتے کافرہ بھی کیا سی ہسی عائشہ نو ماں نہیں مان دے ہوتی عمر تھوڑی ہے ہوتے جو بچی ہے ہسی کنوں ماں منیے منافقہ میں کیا عائشہ نو ماں نہیں مان دے اللہ سمانا تو کیا وہ کافر تے پلیتوں تے بے حیاؤ وہ بے حیامہ دی ماں نہیں وہ تو حیا دارہ دی ماں ہے وہ تو مومنہ دی ماں ہے وہ تو متقینہ دی ماں ہے وہ تو پرہیزگارہ دی ماں ہے وہ تو معاویہ دی ماں ہے وہ تو بلال دی ماں ہے اللہ دی قسمیں کلہم نبی دی قیامت کر آنے والی امت دی ماں عائشہ ہے نبی دیا بیویاں ساریاں پاک نے ادھر سیدہ خدیجہ ادھر سیدہ ام حبیبہ ادھر ام سلیم ادھر اللہ کی قسمیں میرے محبوب دی محبوبہ میرے محبوب دی رفیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ انہا وہ بھی حیا بالیا انہا دا باپ بھی حیا والا وقت اجازت نہیں دیں گا میں تے تفسیر کی کتاب سے پڑھیا میرے ابو بکر نے ایمان لانے تو پہلے بھی کدے شراب نہیں پیتی ابو بکر زنا نہیں کیتا میرے عثمان نے بھی ایمان لانے تو پہلے کدے شراب نہیں پیتی زنا نہیں کیتا عمر کدے زنا نہیں کیتا اللہ کل کی ہے فرمایا کوئی کافر تے منافق انہاں دے ایمان تو قبل بھی انہاں دے کردار تے رفتار تے کوئی انگلی نہ چک سکے اللہ دی قسمیں ایک صحابی نبی دا آئے اسلام قبول انہاں مکہ دے اندر ایک عورت دے نال اسلام قبول کرنے تو پہلے بڑی محبت دا بھائی چارہ جدو اسلام قبول کر لیا کہتا محبوبہ میرے دل اندر چوری کرن دی عادت ہے کہ میں سونیا چوری دی میں نے عادت ہے ابو مرسد دا نام ہے آقا نے فرمایا اگر تیرا چوری کرم تے دل کرتا ہے لا محمد تینو چوری کرنے کا حکم دینا ہے تو چوری کرتا ہے تیری عادت پوری ہو جائے گی فرض تے محمد راضی ہوئے گا ہر شام تے رب راضی آقا مدینیوں کا لیا قافلے دے نال کہ ابو مرسد تاجر مکے دے سرداراں نے میرے یاراں نو قیدی بنایا چوری انہاں نو چھڈانا تیرا کام ہے راضی ہونا رب دا کام ہے جوان نکلیا ایک نو چھڈایا چوری دا باہر ہے دوجے نو چھڈایا تیسرے نو چھڈایا جب چوتھے نو چھڈان گیا اس عورت دی جواب دی نظر پئی جدا اسلام تو پہلے تعلق ہے ابو مرسد رک جا آ میرے نال رات گزار ابو مرسد آجا پرانا وقت یاد کر ابو مرسد دوڑ دلائی فرمایا سن وہ تو میں کلمہ نہیں سی پڑھیا اور کلمہ پڑھیا حیادار نبی دا حیادار صحابی بنیا مر جاواں گا کٹ جاواں گا تیرے نال
نال رات نہیں گزارا گا. ابھی ابو مرزد میں شور پا داں گی جو قیدیاں نو چھڑا کے نسنا لے کے جان والا. ابو مرزد کمدیاں تو اٹھاندے مدینے دے رستے تے پا کے پھر اگلے قیدی نو چھڑاندے. عورت نے شور پایا کافر پیچھے نے. ابو مرزد ایک روئی دی دیوار دے پیچھے چھپ کے کافر کے پڑے. ایک کافر نے اللہ دی قسم دیوار تے کھلوتا ہے پر نبی دا سپاہی نظر نہیں آیا. انہیں پیشاب کیتا سارے چھٹے ابو مرزد دے بدن تے پہ گئے. اللہ وال چہرہ چکیا یا اللہ ادھروں پلیت چھٹیاں تو بچ کے ادھر آیا. پھر چھٹے پہ گئے. ساری داستان پیغمبر نے سنائی. آقا فرمایا مرزد تیرے تے رب اتنا راضی ہویا تو حیادار بنیا. جا ابو مرزد اللہ تیرے بدن نو بھی خوشبوواں نال معطر کرے. اللہ تیرے جسم سے وہ چھٹیاں دی وجہ نال جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. اللہ دی قسم آزم سے ہاپا بولو آزم بولو بولو آزم ہاتھ چوک کے بولو آزم دلے پہ گئے ہو. صحابہ اصحابیات کوئی بھی دکھا نہیں سکتا انہاں صحابہ نے کلمہ پڑھنے تو بعد کدے زنا کیتا ہو کلمہ پڑھنے تو بعد کدے گانا ناچ ڈول دی ناچتے کھڑے ہو ساری ساری رات ڈولہ پہ مست ہونے والوں کن کھان کے سن. آقا صحابی نال جا رہے ہیں ڈول دی بات سنی کتنا چو انگل پا لے. آقا کے نکلے صحابی پوچھنا سونیا کتنا چنگل کیوں نہیں میں بھی انگل تو ہنو دیکھ کے کتنا چکنا پا لیا. آقا فرماندے نے محمد ڈول دی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا. آقا دنیا چھڑ کے ہوئی صحابی انہاں رستیاں تو گزریا نال یار نے نال دوست نے ڈھول نہیں بج رہا. صحابی نے کنا انگلیاں پا لیا. یارا پوچھیا ہے کنا چگلا کیوں پایا. فرمایا سن لے کنا چگلا تب پایا ایک اور نبی گزرے نبی نے کنا چگلا لیا. فرمایا ڈھول دی آواز سن کے کیا یارا جو ڈھول کے نہیں بجدا کیا نبی دی سنت سمجھ کے آج میں کنا اندر انگلیاں پا رہا پیغمبر دا فرمان سمجھ کے کنا انگلیاں پا کے پیغمبر دی سنت نو زندہ کر کے جا رہا. اور لوگوں ساری رات گانا سننے والوں ساری رات زنا کرنے والوں ساری رات فحاشیاں پہ پیسے سٹنے والوں اللہ کی قسم اگر تیری ماں کے نال کوئی بدکاری کرے گوارا نہیں کرتا. جو باپ ماں واسطے پسند نہ کرے جو باپ بیٹی واسطے پسند نہ کرے اللہ کی قسم غصہ کرو. جو باپ اپنی ماں بہن واسطے پسند نہ کرے وہ بات معاشہ کو کہہ جاوے کون ایسا جدا آدھا جانا پیغمبر کے بستر تے جدا آ جانا مسجد نبوی تے کون ایسا جدا اٹھنا بیٹھنا ماں بینا بیٹی ومن پری روزتن من ریاض جنہ کے اندر اور تیری ماں بہن پھٹ جاوے سرکان کے آگے چوکان جاکے ماں بارت اپنے بدن کو چمچی کرے کوڑے آدھے ٹھنڈا گزرے کوڑے آدھے کتا گزرے وہ حیات آرے جب پیغمبر دے بستر کے آ جائے معاذ اللہ بے حیا کے اندر تو ہو سکنے تیرے امام دے بے حیا ہو سکتے ہیں تیرا کیتا بھی بے حیا ہو سکتا ہے. معاشا کل بھی حیا والیا سر حج بھی بولو حیا والیا اصحابہ کل بھی حیا دے پیکر سر حج بھی حیا دے پیکر دے. اللہ کو لے دعائے اللہ صحیح مانے آتے صحابہ کرام دی زندگی میں سمجھ سمجھا کے اللہ عمل کرنے بھی توفیق